ہنی اسپاٹ بائی جیک ڈیوس، یہ ایک پلے ہے یا بک ہے دیٹ از ریٹن بائی جیک ڈیوس، جو کہ ایب اوریجنل آسٹریلین ہے. ایب اوریجنل کا مطلب ہے نیٹو یا انڈیجنس پیپل آف دیٹ لینڈ. اب اس کی جو سیٹنگ رکھی گئی ہے وہ 1980s میں ہے، اور یہ اس کی جو آتھر ہے اس کے مرنے کے بعد یہ پبلش ہوا تھا. اب اس میں تھوڑے سے کیریکٹرز ہیں جس میں کلچرل اور اس طرح کی چیزوں کو بتایا گیا ہے، کس طرح فرینڈشپ کے تھرو کلچرل انڈرسٹینڈنگ کی گئی ہے. اب اس ٹائم پہ جب یہ پلے لکھا گیا تھا تو جیک ڈیوس جو ہے آسٹریلین پلے رائٹ یا ایکٹیوسٹ، اس ٹائم پہ آسٹریلیا میں اس طرح کی سچویشنز ور ناٹ کامن. ٹھیک ہے، کلچرل انڈرسٹینڈنگز نہیں تھی، کلچرل ڈفرینسز تھے. تو اب اس اسٹوری میں ہمارے پاس تین چار کیریکٹرز ہیں. ایک پیگی ہے جو کہ یورپین گرل ہے، ایک ٹم ہے ایب اوریجنل بوائے ہے مطلب نیٹو آف دی آسٹریلیا، دین وی ہیو این ایشین گرل. تو یہ جو یہ کوئی 12-13 سال کے بچے ہیں سارے، اور اس میں یہ ہر بچہ ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے. یہ اصل میں جو پلے لکھا گیا ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ سارے کہ بتایا جائے، لائک ایک سمبل کریٹ کیا جائے کہ کس طرح اگر کڈس یا چلڈرن آپس میں کس طرح لویبل انوائرمنٹ میں رہیں تو بڑے بھی رہ سکتے ہیں. اب میں نے آپ لوگوں کے لیے سب کچھ لکھا ہے ادھر، بٹ اسٹل there are 2-3 incidents that are discussed in the play. جیسے کہ ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ تھا، یہ لوگ ایک بال پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی پارٹی کہتے ہیں آپ لوگ، جس میں ڈانس پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو ٹم ہے کیونکہ یہ ایب اوریجنل ہے، اس جگہ کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم برٹشرز نے اپنے مطلب سیٹلرز ادھر آسٹریلیا میں رکھے تھے. تو پیگی جو ہے یہ ایک یورپین گرل ہے، یہ ایک آسٹریلین گرل نہیں ہے، اور ان کے ڈیفینیٹلی مینرز میں بھی ڈفرینسز ہیں، ٹاکنگ سٹائل میں بھی، ہر چیز میں، کیونکہ کلچر ان کا ڈفرینٹ ہے. تو اب یہ وین وی ٹاک اباؤٹ ڈانس، تو ڈانس جو ہے ہر ایک کلچر کا ڈفرینٹ ڈانس ہوتا ہے. جیسے کہ چترالیوں کا الگ ڈانس ہے، پختونوں کا الگ ڈانس ہے، تو ہر کسی کا الگ ڈانس ہوتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ ڈانس کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ کس طرح ٹم کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ڈانس کے مینرز ہمارے سے بہت ڈفرینٹ ہیں. دین مطلب ٹم ایک بہت ہی اسٹرک انسان ہوتا ہے یا اسٹرک بوائے ہوتا ہے، جو کہ چیزوں کو نارملائز نہیں کر سک رہا، یا وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا یہ چینج سوسائٹی میں. لیکن یہ جو گرل ہے پیگی، تو یہ چاہتی ہے کہ سب کچھ بہت ہی سوتھنگ انوائرمنٹ میں ایکسیپٹ کیا جائے. اسی طرح پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک دو لوگ ہوتے ہیں، دین دا کانسیپٹ آف ڈیفارسٹریشن یا ایسے ہی درخت کی کٹنگ اور ٹریز کٹنگ. تو ٹو ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں، یورپینس کا ڈفرینٹ ویو ہے، ایب اوریجنلس کا الگ ویو ہے. ایک کہتے ہیں کہ اس طرح ٹریز نہیں کٹ کرنے چاہیے، انوائرمنٹ میں رہیں تو انوائرمنٹ کلین ہوتا ہے، ایئر کلین ہوتی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ contrary ٹو دس سچویشن، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، ٹریز کو کٹ کرنا چاہیے، اپنے فائدے میں لانا چاہیے، یوز کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں کہ اگر بچوں میں بھی ڈفرینسز ہے تو بڑوں میں بھی ڈفرینسز ہیں. تو لائک ایک اوور آل انوائرمنٹ جو ہے اس طرح کا ہے، نو بڈی از ایکسیپٹنگ ایچ ادرس کلچر and they are not even able to understand each other. So yes, you people can read the material which I have already written. Coming towards the theme and social commentary، تو یہ ایک کراس کلچرل فرینڈشپ کو بتایا ہے. 3-4 فرینڈز ہیں، اس میں سارے الگ الگ کلچرل سے آئے ہیں، سوشل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، دین جیک ڈیوس یوزز دی انوسینس اینڈ کیوریوسٹی آف چلڈرن. اس ٹائم پہ آسٹریلیا میں یہ چیز کامن نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے کلچر کو ایکسیپٹ کیا جائے. ایون جب پیگی ایک آتی ہے اسکول میں اور ٹم سے ایک سافٹلی اس کو ہائی ہیلو کرتی ہے، تو ٹم کو بہت عجیب لگتا ہے بیکاز یہ اس کے کلچر کا حصہ نہیں تھا. سو دیز آر دا تھیمس. اینڈ ینگ جنریشن کو بتایا گیا ہے کس طرح
it is even suggesting that the future may hold more hope than the past and present. ठीक है, so prejudices हैं, biased हैं towards each other's culture. Then we have character development, तो it is टाइम एंड अगेन वही बातें रिपीट हो रही है कि किस तरह के कैरेक्टर्स थे। पेगी, टिम और एन थी या एनी थी, इनके कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे। अब एक एबोरिजिनल है, एक वाइट है और एक एशियन है। तो इट हाइलाइट्स डिफ़िकल्टीज़ और किस तरह के इंटरकल्चरल रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि ये सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो ये वाली सारी बातें थी, ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सिंबलिज्म एंड सेटिंग, तो ये जो है सेटिंग ऑफ अ बुश, पर्टिकुलरली द टिट्यूलर हनी स्पॉट, सर्व्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ हार्मनी एंड नेचुरल ब्यूटी। जब ये सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो इसमें बताया है कि जब किड्स एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो फिर ओवरऑल बड़े क्यों नहीं उसको अप्लाई कर सकते, या एक पूरा एक कंट्री क्यों नहीं अच्छा हो सकता। वाई देयर इज सो मच सोसाइटल प्रेजुडिसेस, ठीक है। देन एक ये है सिंबल बताया है कि एक हनी है, हनी स्पॉट है, वो कितना हार्मनी क्रिएट करता है, नेचुरल ब्यूटी होती है, एक्सेप्टेंस होती है। सो यस, एंड देन इट इज़ फ्री फ्रॉम द constraints ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। और इवन इट एम्फसाइजेस कि कितना डीप कनेक्शन है और ऐप ओरिजिनल पीपल में और उस लैंड में। ठीक है। देन वी हैव इम्पैक्ट एंड रेलेवेंस। सो हनी स्पॉट अभी भी अगर आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, इट इज़ स्टिल रेलेवेंट। वाई? बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में स्टिल दे आर लाइक पख्तून जो है वो हाई क्लास के हैं या उनकी ज़्यादा वैल्यू है, एंड देन पंजाबी जो है वो ज़रा कम वैल्यू के हैं। बट यू सी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनका अलग कल्चर है, हमारा अलग कल्चर है। तो ये रेस रिलेशनशिप्स हैं, रिकन्सिलिएशन इन ऑस्ट्रेलिया बताया किस तरह के कॉन्टेक्स्ट और ऑन गोइंग डिस्कशंस हो रही हैं रेस के ऊपर। एंड देन इट सर्व्स एज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सेम कल्चरल। और ये जो है एजुकेशन के थ्रू हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है सिस्टम, लोगों ने एजुकेशन कर लिया है तो ओपन माइंडेडनेस है। एंड यस, लाइक होपफुल टोन है। And जो children have, they can overcome societal barriers. Then we have conclusion. So in summary, Davis जो है, he is a thoughtful and he did give an impactful work, जो कि चाइल्डहुड के इनोसेंस बताते हैं, किस तरह वो ओवरकम करते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़ को या कल्चरल इश्यूज़ को या रेस के इश्यूज़ को। किस तरह की डायलॉग्स डिलीवर किए गए थे सो दैट इट कैन क्रिएट अ होपफुल विजन। And the basic thing is that it emphasizes power of relationship and empathy, के किस तरह जब friendship हो जाए, empathy and sympathy हो, तो then like it is a bridge between cultural divides या cultural differences. This is all about my video. Thank you so much for watching.